السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی سے مطلب ائمہ علل کون کون سے ہیں؟ محترم بھائی کئی ایک ائمہ محدثین میں سے ایسے ہیں جو علل کے بہت ماہر تھے، جن کو علل پر بڑی مہارت تھی۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ جی، اور ایسے ہی امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ علیہ جی، اور بھی کئی ائمہ ہیں جن کو علل میں بڑی مہارت تھی، جن کو ائمہ علل کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس فن میں بڑے آگے تھے۔ اس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ اپنے اساتذہ میں سب سے اگر میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا، یعنی اپنے آپ کو کم علم والا تصور کرتا تھا، تو وہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، کیونکہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ علل کے ماہر تھے۔ باقی ائمہ محدثین نے اس پر بڑی محنت کی ہے، اور بڑا یہ محنت والا معاملہ ہے جی۔ سندوں کی خفیہ علتیں جاننا یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے ائمہ محدثین کے اوپر اپنا فضل کیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ بظاہر سند صحیح معلوم ہوتی ہے، راوی سارے کے سارے ثقہ ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کی اس میں علت نظر نہیں آ رہی ہوتی بظاہر، لیکن ائمہ محدثین جو ہے اگر وہ بتائیں تو لیکن وہی بتا سکتا ہے جو ماہر ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس میں کیا خرابی ہے۔ بظاہر سارے سند کے راوی ثقہ ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ جا کے کوئی خرابی آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ انقطاع آ جاتا ہے، لیکن وہ انقطاع کی خبر جو ہے وہ کم ائمہ کو ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ یہ جو پوسٹ ہے اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ دیں، کہتے ہیں کہ اس روایت کی تحقیق درکار ہے۔ اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دیا کرے۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کون اس کی ہمت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد میں پڑی جو ہے مطلب رینٹ تھوک بلگم کو صاف کر دینا، راستے میں بڑی تکلیف دے چیز ہٹا دینا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہیں اس تمام صدقے سے کافی ہو جائیں گی۔ اچھا جی محترم بھائی، روایت جو ہے اس کی سند حسن ہے۔ یہ سنن نبی داود کا جو حوالہ اس میں دیا ہے 5242 نمبر بالکل موجود ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ 1226 نمبر پر دیکھ لیں، یہ سند حسن ہے جی اس کی، بلکہ بعض محققین کے نزدیک یہ صحیح ہے، امام ابن خزیمہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے جی۔ اور اس کی سند پہ بعد نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن اس اعتراض کی ضرورت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔